محترم سامعین، ہم اور آپ نماز جمعہ کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ دعا ہے رب قدیر سے ہماری نماز کو قبول فرمائے اور جمعہ کی مقبول کڑیوں میں کی جانے والی دعاؤں کو رب قدیر اپنے حبیب کے فضل سے قبول فرمائے۔ محترم سامعین، میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، قریبی ہمسایوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ یاد رکھیں کہ عمومی طور پر حقوق کی دو قسمیں کی جاتی ہے اور دو طرح کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیحات اور دیگر دینی معاملات جو ہے وہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ اور حقوق العباد یعنی ایک بندے کا دوسرے بندے پر کیا حق ہے، آسانی سے سمجھے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، اس کو ادا کرنا، اس کو بجا لانا، یہ حقوق العباد ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا تھا، سرکار نے مجھ سے پوچھا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کے کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے معاذ سنو، بندوں پر اللہ کے حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ بندوں کے حقوق ہے۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اگر بندے اس کام کو کر لے تو پھر اللہ کے ان پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کام کو پورا کر لے، تو بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ انہیں بخش بھی دے گا اور انہیں عذاب بھی نہیں دے گا۔ تو یہ حقوق اللہ ہے۔ آج میرا عنوان حقوق العباد ہے، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ آپ اس بات کو یاد کر لیں کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیحات، دیگر معاملات زندگی جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ حقوق العباد سے کوتاہی کرتا ہے، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے، تو پھر وہ بندہ شریعت کے نور سے اور شریعت کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ حضور، ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ عبادتیں کرتی ہے، وہ بہت پرہیزگار ہے۔ تو سرکار نے پوچھا کہ اس کا اس کے ہمسایوں کے ساتھ، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، کیا وہ اس کے رشتہ دار اس سے راضی ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ عبادتیں تو کرتی ہے لیکن اس کے پڑوسی اور اس کے رشتہ دار اس سے خوش نہیں ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، پھر وہ جہنمی ہے۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں ایک خاتون کا ذکر کیا گیا،
پوچھا یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو نمازیں تھوڑی بہت پڑھ لیتی ہے، عبادتیں بھی تھوڑی بہت کر لیتی ہے، لیکن ہاں اس کے رشتہ دار اس سے خوش بھی ہے، اس کے ہمسائے اس کے پڑوسی اس سے خوش بھی ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا پھر وہ جنتی ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اب حقوق العباد کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، حتیٰ کہ ہمارے مذہب اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں والدین کے حقوق کے تعلق سے یہ ترغیب دی کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، انہیں راضی کرو، انہیں ناراض نہ کرو۔ شریعت نے یہاں تک ہمیں کہا گیا کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کہو۔ تو علماء نے لفظ اف کی تشریح میں لکھا ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، وہ اٹھ کر کے استنجا یا پیشاب خانے تک نہیں جا سکتے، تو اولاد ان کو اٹھا کر کے جب استنجا یا پیشاب کرانے کے لیے لے جاتی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چارپائی کے اوپر ہی پیشاب بھی ہو جاتی ہے اور استنجا بھی ہو جاتا ہے، تو وہ اولاد اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ نفرت اور یہ بدبو اس غلاظت کی وجہ سے ہے کہ ناک پر کپڑا رکھتے ہیں، اس سے والدین کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف غلاظت کی وجہ سے ناک پر کپڑا رکھتے ہیں۔ اب چونکہ والدین تو بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے، اگر والدین اولاد کے اس رویے کو دیکھے گی تو یقیناً والدین کے دل کے اندر یہ پیدا ہوگا کہ میری اولاد مجھ سے نفرت کرتی ہے، میری اولاد مجھ سے گھن کرتی ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ جب ایسا ہو تو اپنی ناک پر کپڑا بھی نہ رکھو، ایسا ہو تو اپنی ناک پر کپڑا بھی نہ رکھو۔ تو شریعت اسلامیہ نے والدین کے حقوق کو یہاں تک بیان کیا ہے اور ان کا یہاں تک خیال رکھا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ سیدہ فاطمہ نے کہا بیٹا حسن میری یہ خواہش ہے کہ تو بھی میرے ساتھ کھانے کو بیٹھ، تو حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا والدہ مجھے ڈر لگتا ہے ہم کہیں کھانے بیٹھے اور آپ کی نظر کسی لقمے پر پڑ جائے اور میں آپ کے ارادے سے آگاہ نہ ہو سکوں اور آپ کے اٹھانے سے پہلے وہ لقمہ میں اپنے منہ میں ڈال لوں تو پھر بے ادبی نہیں ہو جائے گی۔ تو والدین کے حقوق کو یہاں تک بیان کیا۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہاں تک کی تعلیم دی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سا سلوک کرو، ان کی تعظیم کرو۔ آج ہم اپنے والدین کو ستا رہے ہیں، ہم اپنے والدین کو اذیتیں کر رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ تم والدین کی عظمت کو سمجھو، والدین کی کیا عظمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ ایک دریا کے کنارے پر جاؤ، وہاں جا کر کے جب تم دیکھو گے تو ایک عجیب منظر نظر آئے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھ انسانوں اور جناتوں کا لشکر لے کر کے دریا پر پہنچے تو وہاں کوئی چیز نہیں تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جن کو حکم دیا کہ جا دریا میں غوطہ لگا، سمندر میں غوطہ لگا، کوئی بھی نئی چیز دکھے تو اسے اٹھا کر کے باہر لیا۔ تو وہ جن گیا، اسے کوئی چیز نہیں ملی، وہ واپس آ گیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے دوسرے جن کو بھیجا، دوسرا جن بھی خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے خاص خلیفہ حضرت آصف بن برخیہ جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، ان سے کہا کہ جاؤ جا کر کے تم دریا کے اندر تلاش کرو۔ تو جب وہ دریا کے اندر غوطہ لگایا انہوں نے تو ایک سفید رنگ کا کافوری قبہ گنبد کی طرح انہیں نظر آیا، اور اس کافوری قبے کے اندر 4 دروازے تھے، ایک دروازہ چاندی کا تھا،
ایک دروازہ سونے کا تھا، ایک دروازہ ہیرے اور جواہرات کا تھا، اور ایک دروازہ سونے کے زبرجد سے لگا ہوا تھا۔ وہ اٹھا کر کے آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ اب وہ بہت بڑا گنبد کی طرح تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اندر غور سے دیکھا تو دیکھا ایک نوجوان انتہائی خوبصورت کپڑے پہن کر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اندر گئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا آپ کون ہیں اور آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو اس نوجوان کا جواب سنے۔ اس نوجوان نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، میرا باپ اور میری ماں جب بوڑھے ہو چکے تھے، میرا باپ جب چل پھر نہیں سکتا تھا تو میں نے اپنے باپ کی بہت خدمت کی۔ میری ماں نابینا تھی، میری ماں جب کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی تو میں میری ماں کی مدد کرتا تھا۔ یہ والدین کا مقام ہے، والدین کی عظمت کو بیان یہاں تک کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اچھا آپ کو یہ مقام آپ کے والدین کی وجہ سے ملا ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا ہاں یہ مقام مجھے والدین کی وجہ سے ملا ہے۔ جب میری ماں انتقال کر رہی تھی تو میری ماں نے مجھے دعا دی، کہا اے اللہ اس کی عمر بھی لمبی فرما اور ساری عمر یہ بس تیری عبادت ہی عبادت کرتے رہے۔ جب میرا باپ انتقال کرنے لگا تو میرے باپ نے مجھے یہ دعا دی، اللہ اس میرے شہزادے کو ایسی جگہ رکھنا جہاں پر شیطان بھی نہ گھس پائے، یہ دعا دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا اچھا آپ اس قبے کے اندر، اس گنبد کے اندر کتنے دنوں سے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عبادتیں کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تاریخ دیکھی اور حساب لگایا تو اس وقت 2400 سال ہو چکے تھے، لیکن اس نوجوان کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے تھے، بڑھاپے کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تمہارے کھانے کا انتظام کیا ہے، کس طرح کھاتے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا روزانہ صبح پر انسانی شکل کے اندر ایک مچھی نمودار ہوتی ہے، میں اس کو کھا لیتا ہوں۔ جب میں وہ کھاتا ہوں تو دنیا کی تمام ذائقے اس میں محسوس کر لیتا ہوں، مجھے پھر نیند بھی نہیں آتی اور سستی بھی نہیں آتی، پھر میں عبادتیں کرنے لگتا ہوں۔ تو یہ والدین کے مقام کو یہاں تک بیان کیا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں، ان کی عظمت کو سمجھیں۔ اسی طریقے سے اور بھی شریعت اسلامیہ نے حقوق بیان کیے ہیں۔ جس طریقے سے اولاد پر والدین کے حقوق ہے، اسی طریقے سے والدین کے اوپر بھی اولاد کے حقوق ہے۔ اولاد کی تربیت کے ذمے، اولاد کی تربیت کا ذمہ یہ والدین پر لگایا ہے۔ شریعت نے والدین پر یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم اپنے والدین کی، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے، ان کا اچھا نام رکھے، ان کو اچھی تعلیم دے، انہیں دین سکھائے، ان کا اچھا نام رکھے اور انہیں اچھی صحبتوں سے وابستہ کرے۔ حضرت سرکار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے تو سرکار نے ان کو اٹھا لیا اور سرکار امام حسن کو بوسہ دینے لگے تو اقرع بن حابس وہیں پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی اسی طرح میں نے اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا، کسی طرح اس طرح رحم نہیں کیا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں سے پیار کرو، اپنے بچوں سے حسن سلوک کرو، اپنے بچوں پر رحم کرو، جو رحم نہیں کرتا پھر اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ تو سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک کی ترغیب دی ہے، ہمیں یہ باتیں بتائی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنی اولاد سے پیار کریں، اس لیے کہ اولاد والدین کے پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ ان کا اچھا نام رکھے، انہیں دین سکھائے۔ جب 7 سال کے ہو جائے تو انگلی پکڑ کر کے مسجد میں لائے، پھر جب 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو انہیں مار کر کے نماز پڑھائی جائے اور ان کے بستر الگ کر دیے جائے، اور پھر جب بالغ ہو جائے تو جلدی سے ان کی شادیاں کر دی جائے۔ تمام حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں۔
آج ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہماری اولاد بے ادب ہو گئی ہے، ہماری اولاد بے ادب ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے آج ہمیں ضرورت سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی پرورش کا اعلیٰ انتظام کریں۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں، بچے مستقبل کے اندر قوم کے ہیرو ہوتے ہیں۔ اگر ہم بچپنی سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لے کہ ہم نے مستقبل میں ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ڈال دی ہے۔ اس لیے کہ بچوں کی اچھی تربیت سے مستقبل کے اندر ایک مثالی معاشرہ پیدا ہوتا ہے، مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو ہمیں اولاد کی تربیت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور آج سب سے زیادہ اگر ہمیں ضرورت ہے تربیت کرنے کی تو ہماری بیٹیوں کی۔ آج ہمیں سب سے زیادہ اپنی شہزادیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج بڑے افسوس سے اور شرمندہ ہو کر کے اس بات کو بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ مسلم دنیا کے اندر مسلمانوں کے ناک کے نیچے سے ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کی شہزادیوں کو اچک لیا جا رہا ہے، وہ غیروں کا شکار ہو رہی ہے، اور ہم اپنی لاپرواہی کے اندر مست ہے، ہم اپنی مستی کے اندر مست ہے۔ دیکھیں، بیٹیاں والدین کا غرور ہوا کرتی ہے، بے بہنیں بھائیوں کا فخر ہوا کرتی ہے، لیکن آج حال یہ ہے کہ یہی بیٹیاں والدین کے غرور کو خاک میں ملا رہی ہے، یہی بیٹیاں والدین کے فخر کو، بھائیوں کے غرور کو آگ میں جھونک رہی ہے، اور غیروں کی ہوس کا نشانہ بن رہی ہے، غیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے شادیاں کر رہی ہے۔ کیا کبھی ہم نے اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر یہ اسباب کیوں پائے جاتے ہیں؟ حالانکہ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو اپنے والدین کی عزت پیاری ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت پیاری ہوتی ہے، لیکن آج وہی بیٹیاں اپنے والدین کی عزت کو خاک میں ملا رہی ہے، اپنی والدین کی عزت کو خاک میں جھونک رہی ہے۔ آخر یہ اسباب کیا ہے؟ آخر وجوہات کیا ہے؟ کیا ہمیں یہ بھی دن دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ بھی دن دیکھنا تھے؟ آؤ ہم اس میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے صاف لفظوں کے اندر کفار اور مشرکین سے رشتے، ان کے ساتھ دوستیاں کرنا، ان کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرنا صاف طور پر منع فرمایا ہے، صاف طور سے انکار کیا گیا ہے۔ لیکن آج ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں، آج ہم نے سرکار کی اس تعلیمات کو بھلا دیا ہے، اسی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم، اے ایمان والو ہرگز کفار اور مشرکوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ تمہاری بربادی میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور انہیں وہی چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر 1450 سال پہلے یہ آیت نازل فرمائے، اور 1450 سال پہلے مسلمانوں کو متنبہ کر دیا، مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ مسلمانوں کفار سے دوستیاں نہ کرنا، ان سے محبتیں نہ کرنا، ان سے تعلق استوار نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں وہی چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان سے دوستیاں کی، ہم نے ان سے رشتے نبھائے، اپنے تہواروں پر انہیں اپنے گھر بلایا، اور خود بھی ان کے گھر گئے، محبتیں بڑھتی گئے، رشتے بڑھتے گئے، اور ان کفار اور ان مشرکوں نے ہماری محبت کے جھوٹے دعوے کیے اور ہماری بربادی کی مہم پر لگے رہے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم کفار سے دوستیاں کرتے ہیں، حالانکہ ان کا کام ہی یہ ہے، وہ چاہتے ہی یہی ہے کہ مسلمان بدنام ہو جائے، ہم خاک میں مل جائے، ہم ذلیل ہو جائے، لیکن ہم ہر طرح سے انہیں موقع دے رہے ہیں، ہر طرف سے انہیں موقع فراہم کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اپنوں سے زیادہ کفار پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اپنوں سے زیادہ غیروں کو
بھروسہ کیا جاتا ہے اور ان سے رشتے کیے جاتے ہیں، ان سے دوستیاں کی جاتی ہے، ان سے محبتیں کی جاتی ہے، ان کی میٹھی میٹھی باتوں کے اندر آ کر کے انہیں اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، اپنا اچھا چاہنے والا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ کفار کبھی بھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آج دیکھیں ہماری بیٹیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہے، ہماری شہزادیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے۔ آج پورے ملک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ہماری شہزادیوں نے کافروں سے شادیاں رچائی ہے، کافروں سے شادیاں کی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ایک انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے ذریعے ہمیں یہ خبر موصول ہوئی ہے، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ پچھلے گزشتہ 3 سالوں کے اندر 40,000 سے زائد مسلم لڑکیوں نے کافروں کے ساتھ شادیاں کی ہے۔ 40,000 سے زائد مسلم شہزادیوں نے کافروں کے ساتھ کورٹ میرج کیا ہے، کافروں کے ساتھ شادیاں کی ہے۔ کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی، کہ سرکار نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی، کہ سرکار اسی لیے آئے تھے؟ ارے سرکار نے تو عورت کو بلند کیا، سرکار نے تو شہزادیوں کی عزت کو بلند کیا، سرکار نے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دی۔ سرکار نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ آج ہماری ہزاروں بہنیں، ہزاروں بیٹیاں کفار کے نغمے میں ہے، کفار انہیں یوز کر رہے ہیں، انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ پونے کے اندر 140 مسلم شہزادیوں نے کفار لڑکوں کے ساتھ کورٹ میرج کیا، اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر ہماری مسلم شہزادیوں نے کفار سے شادیاں رچائی ہے۔ یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، اس لیے کہ ہم نے ان کی صحیح تعلیم نہیں دی، اس وجہ سے آج ہمیں یہ منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آج کفار ہماری بیٹیوں کو یوز کر رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے رہنے والی ایک خاتون، میں آپ کو بتاؤں، جو مسلمان تھی، اللہ نے اس کو 5 بچوں کی اولاد عطا فرمائی تھی، اس کے اندر 2 شہزادیاں بھی تھی، اس کی اچھی طریقے سے زندگی گزر رہی تھی۔ اچانک اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، اب وہ اپنے ماں کے گھر چلی آئی 5 بچوں کو لے کر۔ اب اس عورت کا کیا، اس بچوں کا کیا، ان بچوں کی پرورش کا کون انتظام کرے گا؟ اب اس عورت سے کون شادی کرے گا؟ اب اگر شادی کر بھی لی تو ان کے بچوں کو کون قبول کرے گا؟ یہ اسی ٹینشن کے اندر، اسی فکر کے اندر وہ زندگی گزار رہی تھی۔ اچانک ایک 38 سالہ نوجوان نے اس عورت سے شادی کرنے کے لیے کہا، اس عورت نے ہاں کر دی اور اس کے بچوں کو بھی قبول کرنے کا اس نے اہتمام کیا۔ کہا میں تیرے بچوں کو بھی قبول کروں گا، تجھے بھی قبول کروں گا، بس میرے ساتھ شادی کر لے۔ اس عورت نے ہاں بھر لی۔ اب اس نوجوان نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، لیکن البتہ ایک شرط ضرور اس نے رکھی تھی۔ آپ دیکھیں اس کی شرط کیا تھی؟ اس کی شرط ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اے عورت، میں تجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، مجھے جہیز بھی نہیں چاہیے، میری بس ایک شرط ہے، ایک خواہش ہے، بس وہ کہ میں تیری شادی مندر کے اندر کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ وہ نوجوان ہندو تھا، وہ نوجوان ہندو تھا۔ اب اس عورت نے بھی ہاں بھر لی تھی۔ انہوں نے جا کر کے مندر کے اندر شادی کی، اور اس عورت نے اپنا مذہب اسلام چھوڑ دیا۔ اس عورت نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، بس اسی طریقے سے وہ ہندو دھرم کے اندر آ گئی، زندگی گزرتی رہی۔ کچھ دنوں سے اس کا شوہر غائب ہو گیا، کچھ دنوں سے اس کا شوہر غائب ہو گیا۔ جب پولیس کے اندر اس کے بھائی نے رپورٹ لکھوائی اور پولیس والوں نے جب اس کو تلاش کیا تو اسی کے اندر سے، اسی کے گھر سے اس کی لاش ملی۔ جب پولیس والوں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا ہوا، یہ کس نے کیا، کیوں ہوا، تو اس عورت نے خود بذاتِ اپنی زبان سے کہا کہ میں نے ہی اس کو مارا ہے، میں نے بھی اس کو قتل کیا ہے، اس لیے کہ وہ روزانہ رات کو شراب کے نشے میں آتا اور میری بیٹیوں سے زنا کرتا تھا، شراب کے نشے میں آتا اور میری بیٹیوں پر بد نظری کرتا تھا۔ اب اس عورت کا کیا، اب ان شہزادیوں کا کیا، اب اس کے بچوں کا کیا؟ کون ذمہ دار ہے؟ وہی نا جس نے اس کو طلاق دی۔ کون ذمہ دار ہے؟ اس کے والدین نا، جس نے اسلامی معاشرے کے اندر اس کے لیے مسلم رشتہ نہیں ڈھونڈا اور اسے غیر
غیر کے ہاتھ میں بھیج دی۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں، ہر ایک واقعے کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری شہزادیاں غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ یوز کر رہے ہیں، اور سال 2 سال ہو جاتے ہیں اور پھر ہماری شہزادیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہماری بچیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں استعمال کر کے بس چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہماری شہزادیوں کی، ہماری بچیوں کی عزت خاک میں مل رہی ہے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ہم اپنی اولاد کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں، ہم اپنی اولاد کو دین سکھائے۔ آئے ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، آئے ہم اپنی اولاد کی اچھی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں۔ یہاں پر جتنے والدین ہیں، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو اصول دینا چاہتا ہوں، یہاں پر جتنے والدین ہیں، یہاں پر جتنے بھائی ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے اسلامی ماحول بنائے، اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے دینی ماحول بنائے۔ اس کے بعد والدین بھی سیریل سے، ڈراموں سے، پکچروں سے پرہیز کرے اور اپنی اولادوں کو بھی پرہیز کروائے، اس لیے کہ ان ڈراموں ہی سے، ان پکچروں سے ہی اپنے گھر کے اندر فحاشت آتی ہے، عریانیت پکچروں کی وجہ سے آتی ہے۔ آؤ اپنے گھر کے اندر یہ نظام بنائے، روزانہ گھر کے تمام افراد گھر میں ایک جگہ جمع ہو جائے، 5 سے 10 منٹ بیٹھے اور دین کی باتیں کرے، 5 سے 10 منٹ کے لیے بیٹھے، درود پاک کی محفلیں سجائے، سرکار کا نام لے، درود پاک کی محفلیں سجائے۔ اگر ہو سکے تو آن لائن دعوت اسلامی کی چینل چالو کرے، آن لائن دعوت اسلامی کے دروس کو اپنائے، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیان کو دیکھے۔ اولاد اور ماں باپ اپنے اولاد کی صحیح تعلیم کا انتظام کرے۔ جب وہ اپنی اولاد اسکول جاتی ہے تو ان کے فرینڈ سرکل سے رابطہ کرے، ان سے معلومات حاصل کرتے رہے۔ والدین اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کے دل میں محبت رسول ڈالے، اپنی اولاد کو کفار کی بری باتوں سے آگاہ کرے، ان کے مقصد کو بیان کرے، کفار ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ، اپنے والدین، اپنے بیٹوں کو یہ نصیحتیں کرے، یہ درس دے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کن کن مجاہدوں نے حصہ لیا ہے۔ آج ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی فٹ بالرز کے نام جانتا ہے، ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کرکٹرز کے نام جانتا ہے، ہیروز کے نام جانتا ہے، لیکن آج ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ نبی کی آنکھوں کا اسٹار بلال حبشی کا نام نہیں جانتا۔ تو ہم اپنی اولاد کی صحیح تعلیم کرے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ بیٹی اگر اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، تو بھائی اس کو چھوڑنے کے لیے بھی جائے، اس کو لینے کے لیے بھی جائے، والد اس کو چھوڑنے کے لیے بھی جائے، اس کو لینے کے لیے بھی جائے۔ ہم اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی شہزادیوں کو یہ تعلیم دے، بیٹا تو اسلام کی مقدس شہزادی ہے، بیٹا ایک دن تجھے ایک مثالی عورت بننا ہے، ایک دن تجھے ماں بننا ہے، ایک دن تجھے کسی کی بیوی بننا ہے۔ اور سرکار نے بیوی کی شان بیان کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سرکار کی بیوی جب انتقال کر رہی تھی، ان کا آخری وقت تھا، تو سیدہ خدیجہ نے حضور سے چادر مانگی، حضور چادر عنایت فرما دے۔ تو سرکار نے پوچھا کیا ہوا خدیجہ؟ کہا بیمار بہت ہوں، بس یہی خیال آ رہا ہے کہ اسی بیماری کے اندر میرا انتقال ہو جائے گا۔ تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ تو میری بیوی ہے، تو میری زوجہ ہے، تو نے چادر مانگی، اگر تو میری چمڑی بھی مانگتی تو میں اتار کر کے دے دیتا۔ سرکار نے ہم اپنی شہزادیوں کو بتائے یہ بیوی کا مقام ہے۔ سرکار نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم کا انتظام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کا اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کا سچا اور پکا اور مثالی والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔